خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پیارا سا سلسلہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے حاضر ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے یہ تسلسل کے ساتھ ماشاءاللہ پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ ہر پروگرام میں کسی نہ کسی بزرگ کا ذکر خیر کرتے ہیں، کسی کا یوم ولادت، ان کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، ان کے حالات زندگی بیان کرتے ہیں، کبھی کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات اور واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وصال کی تاریخ بھی ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم ان پروگرامز کے ذریعے سے اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور ان کا فیضان، ان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو ناظرین کہ ہم اپنے بچوں کو الٹے سیدھے چٹکلے اور یہاں وہاں کی باتیں بیان کرنے کے بجائے ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اپنا سب کچھ دین اسلام کی اشاعت کے لیے، علم دین کو پھیلانے کے لیے قربان کر دیا، ان بزرگوں کے واقعات بیان کریں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بچپن سے ہی ان بزرگوں کے فیضان سے مالا مال بھی ہو اور ان کے طریقے پر چلنے کا اپنا مزاج اور انداز بنا سکیں۔ آج بھی ایک خاص شخصیت کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، پہلے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے پروگرام ریکارڈ کرواؤں گا، آپ بھی نیت فرما لیں کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس کے مطابق عمل کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضور نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ 10 شوال المکرم یوم ولادت رضا ہے، اعلیٰ حضرت کی ولادت کا دن ہے۔ آپ سب کو یوم ولادت رضا بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ کو تمام اوصاف، مثلا عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، عشق رسول، اخلاق و کردار اور دیگر اعلیٰ اوصاف میں کمال حاصل تھا۔ انشاءاللہ الکریم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعلیٰ کردار سمجھنے کی آج کے ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے، اور نیت بھی کر لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ کردار سن کر ہم بھی انشاءاللہ اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے کردار میں جو برائیاں ہیں، جو عیب ہیں، ہم انہیں دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پہلے ایک واقعہ سنیے، بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں اس میں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے، اور اعلیٰ حضرت بھی کبھی کبھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے یہاں تشریف فرما تھے کہ ان کے محلے کا ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی پر
جو صحن کے کنارے پر پڑی ہوئی تھی، جھجکتے ہوئے بیٹھا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر جھکائے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صاحب خانہ کے اس مغرورانہ انداز سے سخت تکلیف پہنچی، مگر کچھ بھی نہیں فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کے یہاں آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی چار پائی پر جگہ دی، وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کریم بخش نامی حجام یہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خط بنانے کے لیے حاضر ہوا۔ وہ اس فکر میں تھا کہ کہاں بیٹھوں۔ جب وہ بار بار آیا تو اس نے دیکھا کہ میں کہاں بیٹھوں، وہ جگہ دیکھنے لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بھائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان صاحب کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر ان صاحب کے غصے کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے سانپ پھنکارے مارتا ہے، وہ فوراً اٹھ کر چلے گئے، پھر کبھی نہ آئے۔ امیر علیہ سنت وسائل بخشش میں لکھتے ہیں، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دینی بھائی چارے اور مسلمانوں میں مساوات کی فضا قائم رکھنے کے بارے میں کیسا زبردست مدنی ذہن رکھتے تھے۔ آپ نے عملی طور پر ہمیں یہ بتا دیا کہ کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی امیر و کبیر ہو، دنیاوی عزت و مرتبے والا ہو، یا کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اسے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھے، اپنے سے گھٹیا سمجھے، کسی جائز پیشے والے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔ آنے والے کی دل جوئی کے لیے مسکرا کر ملنا، اسے عزت کے ساتھ بٹھانا اور مسلمانوں میں مساوات قائم رکھنا اسلام کی روشن تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر نہ جانے کس طرف چل پڑے ہیں، کس طرف نکل پڑے ہیں جناب، اور اپنی قوم، اپنی زبان اور اپنے نسب، اپنی کاسٹ کی بنا پر فخر کرتے اور خود کو دوسروں سے افضل و اعلیٰ جانتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہی مسلمان زیادہ عزت و اکرام والا ہے جو تقوی و پرہیزگاری والا ہے۔ جی ہاں، جو تقوی و پرہیزگاری میں زیادہ ہیں وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، مقام و مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، سب انسانوں کی اصل حضرت آدم و حوا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کی اصل کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے؟ مٹی۔ تو تم سب کی اصل مٹی ہوئی، پھر نسب پر اکڑتے اور اتراتے کیوں ہو؟ انسان کو مختلف نسب و قبیلے بنانا ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے۔ ایک جو نسب بنائے گئے، جو قبائل میں تقسیم کیا گیا، یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے، نہ کہ شیخی مارنے اور اترانے کے لیے۔ کہ بعض کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر، اپنے خاندان کے افراد پر یہ بہت زیادہ اترا رہے ہوتے ہیں، اکڑ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسری برادری جو ہے ان کو یا دوسری کاسٹ کے لوگوں کو اپنے سے کمتر و گھٹیا جان رہے ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس لیے یہ سب نہیں کیا گیا، بلکہ پہچان کے لیے یہ قبیلے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ جسے دیکھو اپنے خاندان اور قوم کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے فخر کرتا
اور دوسری قوم اور زبان والوں کو گھٹیا سمجھنے لگا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آپس کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں۔ بسا اوقات یہ دشمنیاں لڑائی جھگڑے مار دھاڑ سے بڑھ کر قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں تم سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب اے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب اے نہ میرے کبھی ریا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے امت کی آسانی اور خیرخواہی کے جذبے کے تحت علم کی نشر و اشاعت کے لیے نہایت عمدہ اور زبردست ترجمہ قرآن کنز الایمان کا املا کروایا۔ جی، آپ نے زبانی اس کو لکھوایا، جس کو علماء اکرام نے بالکل شریعت کے موافق پایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اسی ترجمہ قرآن کنز الایمان کی میں کچھ خصوصیات بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک و ہند کے وہ عظیم ترین مترجم ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کا ایسا ترجمہ پیش کیا جس میں روح قرآن کی حقیقی جھلک موجود ہے۔ حیرت و تعجب کی بات یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ با محاورہ بھی موجود ہے، اور یہ آپ کے ترجمے کی بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ نے ترجمہ کرواتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ترجمہ لغت کے مطابق ہو اور الفاظ کے مختلف معانی میں سے ایسے معنی انتخاب کیا جائے جو پہلے اور بعد والی آیت کے تعلق کو قائم رکھ سکے۔ اس ترجمے سے قرآنی حقائق، علم و معارف کے وہ پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر دوسرے ترجموں سے واضح نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے کی ایک نمایاں ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر مبارک مقام پر انبیاء کرام علیہم السلام کے ادب و احترام اور عزت و پاک دامنی کا بالخصوص لحاظ رکھا ہے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان علم و حکمت کا خزانہ اور ایمان کی حقیقی دولت ہے۔ ترجمہ کنز الایمان میں احادیث مبارکہ، تابعین و تبع تابعین کے اقوال اور سلف صالحین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قابل اعتماد تفسیروں کا خلاصہ بھی موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان دنیا کا بہترین ترجمہ قرآن ہے، جو کسی لائبریری میں بیٹھ کر یا کسی دوسرے ترجمے کو دیکھ کر یا تفاسیر و احادیث یا لغات کی کتابوں کو پڑھ کر نہیں لیا گیا، بلکہ زبانی لکھوایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ ناظرین کرام، یقیناً قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات اور سلامتی و ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے دنیا کے تمام ہی مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت کا
حقیقی چراغ ہے، جس کے مفہوم و مطلوب کو سمجھنے کے لیے اس کا آسان ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کے مروجہ تمام اردو تراجیم میں سب سے بہترین اردو ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اپنا معمول ضرور بنائیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی پیاری کتاب ہے، جس کو چھونا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب، جس کی تعلیم دینا ثواب۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم کتاب ہے۔ اس کو جتنی بار پڑھا جائے اس میں بوریت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو سکون چاہیے، آپ سکون کی تلاش میں ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، اللہ پاک نے چاہا تو دل کو سکون نصیب ہو جائے گا، اطمینان و قرار نصیب ہوگا۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے کہ پلے سٹور میں بھی آپ کو نیکی ٹائم ایپ کے نام سے مل جائے گا۔ اس میں سوال نمبر 6 ہے، جی ہاں کوشچن نمبر 6 ہے، جس میں آپ لکھتے ہیں کیا آج آپ نے کنز الایمان مع خزائن العرفان یا نور العرفان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سنی، یا صراط الجنان سے کم و بیش 2 صفحات پڑھ یا سن لیے؟ اس رسالے کے ذریعے امیر علیہ سنت نے لاکھوں عاشقان رسول کو کنز الایمان شریف کے قریب کیا ہے، قرآن کریم اور قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کے قریب کرنے کی کوشش کی، اور ایک بڑی تعداد الحمدللہ اپنی مسجد میں کنز الایمان شریف سے فجر کے بعد ترجمہ تفسیر سنانے کی سعادت بھی حاصل کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اعلیٰ کردار کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں دوسروں کو ایثار کر دیا کرتے تھے۔ جو آپ کو محبوب ہوتی، جو آپ کو پسند ہوتی، وہ آپ دوسروں کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے بڑی ہی خوبصورت رضائی پارسل کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں بھیجی۔ مولوی امجد رضا صاحب کا بیان ہے کہ جس وقت وہ پارسل بریلی پہنچا اس وقت میں بھی حاضر خدمت تھا۔ سیل و مہر جدا کرنے کے بعد پارسل کھولا گیا اور رضائی برآمد ہوئی۔ اعلیٰ حضرت اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جتنے لوگ اس وقت کاشانۂ اقدس میں موجود تھے سب نے بہت پسند کیا اور بہت تعریف بھی کی، اور واقعی وہ رضائی ہر حیثیت سے قابل تعریف بھی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کے اصرار پر اسے اوڑھا اور مسحری پر تشریف لے آئے کہ میری زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، یہ بات نکلی کہ واقعی بہت عمدہ رضائی ہے، جوانوں کے لائق ہے۔ یہ سنتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ رضائی جو تھی مجھے عطا فرما دی کہ تم اسے اوڑھو۔ حالانکہ میں نے اس غرض سے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مل جائے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے با اصرار مجھے عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میری خوشی اسی میں ہے۔ مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پیارے انداز میں لوگوں کی خیرخواہیاں فرمایا کرتے تھے، اثار فرما دیا کرتے تھے۔ جو چیز آپ کو خود پسند ہوتی وہ دوسروں کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ مزید ایک واقعہ سنیے۔ موسم برسات میں بعض اوقات مسجد کی حاضری دوران بارش ہوا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت بارش ہو، کچھ بھی ہو، ایون کہ آپ بیمار بھی ہوں، اس وقت بھی آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جی ہاں، حاجی کفایت اللہ صاحب نے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ایک چھتری خرید کر نظر کی اور اپنے ہی پاس رکھ لی کہ جب اعلیٰ حضرت کاشانۂ اقدس سے تشریف لاتے حاجی صاحب چھتری لگا کر مسجد تک لے جایا کرتے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حاجت مند نے چھتری کا سوال کیا۔ آپ نے فوراً وہ چھتری حاجی صاحب سے لے کر اس حاجت مند کو عطا فرما دی۔ اے اعلیٰ حضرت کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے عاشقان رسول، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ایثار و سخاوت کا کیسا زبردست جذبہ تھا کہ ضرورت کے باوجود
اپنی چیزیں دوسروں کو ایثار کر دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ اسلام ہمیں باہمی ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے جائز طریقے سے تحائف یعنی گفٹ دینے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے خیر خواہی کرتے ہوئے خوشی خوشی اپنی ذات پر دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دی، امپورٹنس دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہم نے سنی کہ اپنے اوپر کسی کو اہمیت دینے، امپورٹنس دینے کی کتنی پیاری فضیلت ہے، ایثار کرنے کی کتنی پیاری فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ کاش ہمیں بھی ایثار کا جذبہ نصیب ہو جائے اور ہم بھی اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنی ضرورت کی چیزیں دوسروں کو ایثار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ برکتیں حاصل کر پائیں۔ دیکھیں، بات ذہن میں آتی ہے کہ ایثار تو کرنا ہے، لیکن کہاں کہاں ایثار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں شادی میں مدعو ہوئے ہیں، یعنی آپ کو انوائٹ کیا گیا، آپ شادی میں ہیں، تو اب یہ کہ ساری بوٹیاں میں ہی کھا جاؤں، یہ تو اچھی بات نہیں۔ یہاں بھی ایثار کیا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم اس لیے چھوڑ دیں کہ میرا دوسرا کوئی بھائی کھا لے گا، اس میں سے آپ نے بوٹیاں چھوڑ دیں، مل کر ساتھ میں کھا رہے ہیں، تو وہاں جناب جو عمدہ چیز رکھی ہے وہ آپ اس لیے اس طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں کہ میرا دوسرا بھائی جو بیٹھا ہے ساتھ میں وہ کھا لے گا، تو یہ بھی ایک ایثار ہے۔ پھر آپ سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، بہت زیادہ رش ہے اور آپ جناب سیٹ پر بیٹھے اور کوئی بڑی عمر والا کھڑا ہوا ہے اور اس کو تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں آپ انہیں اپنی جگہ بٹھا کر اپنی سیٹ ایثار کر سکتے ہیں۔ آپ سفر میں ایک طرف سے، ایک ونڈو کی طرف سے دھوپ آ رہی ہے، ایک طرف سے چھاؤں آ رہی ہے، دھوپ سے تکلیف ہو رہی ہے کسی کو، تو آپ چھاؤں والی جس طرف سایہ ہے اس طرف کی سیٹ کسی کو ایثار کر کے دل جوئی کر سکتے ہیں، آپ دوسری طرف آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کہیں سفر میں ہیں، مثال کے طور پر مدنی قافلے میں ہیں، تو سارا فیض پنکھے کا خود لینے کی بجائے اپنے کسی بھائی کو بھی اس میں شامل کر لیجئے، تو انشاءاللہ الکریم اس طرح کے بہت سارے مواقع ہمیں نظر آنے لگیں گے کہ ہم کہاں کہاں ایثار کر سکتے ہیں اور اپنی ذات پر دوسروں کو اہمیت دے سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا انداز مبارک یہی رہا ہے، جو میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کی سیرت کے کچھ واقعات بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی محنت و کوشش سے دین کی ایسی بے مثال علمی خدمات سر انجام دی کہ آج تک آپ کے نام کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ مسلک حق کی ضمانت ہے تیرا نام رضا، شان تحقیق ادا کر گیا خامہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حدائق بخشش، اسے پڑھنے والے کے دل میں عشق رسول بڑھتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار اتنے پیارے ہیں کہ اگر وہ کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو عشق رسول میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اگر اس کی تفصیلات سن لیں، اس کی شرح سن لیں تو مزید مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر ادا نرالی ہے، ہر بات نرالی ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت وہ عظیم ہستی ہیں کہ ایک ایپیسوڈ میں ان کی تمام خصوصیات کو بیان کرنا قریب با ناممکن ہے۔ ہم نے حصول برکت کے لیے، اعلیٰ حضرت کی توجہ اور فیضان حاصل کرنے کے لیے کچھ آپ کا ذکر خیر کرنے کی اور آپ کی دینی خدمات اور آپ کے اعلیٰ کردار کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ آج 10 شوال المکرم ہے اور میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے نیت کیجیے کہ انشاءاللہ الکریم اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلیں گے، عشق رسول میں اضافہ کریں گے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کے کردار میں جماعت سے نماز کی پابندی بھی ملتی ہے۔ ہم نیت کریں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے ہیں، ہم 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیکی کی دعوت دینے والے تھے،
برائی سے منع کرنے والے تھے، برائی سے اور گناہوں سے نفرت کرنے والے تھے، بچنے والے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں اعلیٰ حضرت کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام